ریڈیو پاکستان پریزنٹس ایک پرانی کہانی۔ اب سنیے سعادت حسن منٹو کا ایک پرانا افسانہ، بدصورتی، پروڈیوسڈ بائی ایمان عمران، اور آواز ہے ایمان عمران کی۔ ساجدہ اور حامدہ دو بہنیں تھیں، ساجدہ چھوٹی اور حامدہ بڑی۔ ساجدہ خوش عقل تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ ان کے ماں باپ کے سامنے یہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ ساجدہ کے رشتے آتے، مگر حامدہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ساجدہ خوش عقل کے ساتھ ساتھ اس کو بننا اور سنورنا بھی آتا تھا، مگر اس کے مقابلے میں حامدہ بہت سیدھی سادی تھی۔ اس کا قلب اور بناوٹ میں کسی قسم کی کوئی کشش نہیں تھی۔ دونوں جب کالج میں پڑھتی تھیں تو ساجدہ ڈراموں میں حصے لیتی تھی اور اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، مگر حامدہ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ کالج کی تعلیم جب ختم ہوئی تو ان کے ماں باپ نے ان کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ساجدہ چھوٹی بہن تھی اور ساجدہ کے کئی رشتے آ چکے تھے، مگر حامدہ بڑی تھی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے اس کی شادی ہو۔ اسی دوران ساجدہ کی ایک خوبصورت لڑکے جس کا نام علی، اس سے خطوں میں بات شروع ہو گئی جو اس پر بہت دنوں سے مرتا تھا۔ یہ لڑکا بہت امیر گھرانے سے تھا، ایم اے کر چکا تھا اور آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا، اور اسی طرح علی کے ماں باپ چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے جائے۔ مگر جب حامدہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ لڑکا ساجدہ کو بے پناہ محبت کرتا ہے تو حامدہ ساجدہ پر بے حد غصہ ہوئی، اور ساجدہ نے جب حامدہ کو علی کا خط دکھایا تو اس کو دل ہی دل میں بہت جلن محسوس ہوئی کہ اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ اس نے خط کو بار بار پڑھا، پھر سے پڑھا اور اپنی بہن ساجدہ پر بے حد غصے سے چلانے لگی، اور اسی طرح حامدہ اور ساجدہ کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ حامدہ نے بہت ہی غصے سے کہا ساجدہ سے، ساجدہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیر مردوں کو خط لکھ رہی ہو تم؟ جس پر ساجدہ نے بہت ہی دھیمی آواز سے کہا، باجی اس میں کیا خرابی ہے؟ حامدہ نے پھر سے غصے سے جواب دیا، خرابی؟ سراسر خرابی ہے۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی ہیں۔ تم اس لڑکے علی سے محبت کرتی ہو؟ جس پر ساجدہ نے بہت ہی دھیمی آواز سے جواب دیا، جی کرتی ہوں۔ حامدہ نے بڑے غصے سے پھر سے جواب دیا، لعنت ہے تم پر ساجدہ۔ ساجدہ نے بھی غصے سے جواب دیا، باجی مجھ پر لعنتیں نہ بھیجیں، محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں۔ حامدہ نے غصے سے چلا کر بولا، محبت 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 کیا بکواس ہے۔ ساجدہ نے جس کے جواب میں حامدہ کو بہت ہی طنزیہ طریقے سے کہا، ہاں محبت وہ ہے جو تمہیں نصیب نہیں ہوتی باجی۔ اسی طرح حامدہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے ساجدہ کو، مگر وہ اس پر اور غصے سے چلانے لگی اور ایک دم سے اسے بری طریقے سے ڈانٹ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اسی دوران ساجدہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد حامدہ ساجدہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور بہت ہی دھیمی آواز سے ساجدہ کو بلاتی ہے، ساجدہ، مگر ساجدہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ حامدہ ایک بار اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ حامدہ ساجدہ کے دروازے کے باہر کہتی ہے، ساجدہ میں معافی مانگنے آئی ہوں، پلیز دروازہ کھولو۔ حامدہ 10-15 منٹ تک دروازے کے پاس آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ اس کی بہن دروازہ کھولے گی، مگر وہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ ساجدہ باہر نکلی اور اپنی بڑی بہن کو گلے لگا لیا اور اپنی بڑی بہن حامدہ سے گفتگو شروع کر دیتی ہے، ساجدہ باجی مجھے بھی معاف کر دیں، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس کے جواب میں حامدہ اس سے بہت ہی افسردہ آواز میں کہتی ہے، ساجدہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تم سے بہت اونچی آواز میں بات کی، مجھے بھی ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا اور ہم دونوں کی بیکار کی لڑائی ہو گئی۔ ساجدہ جس کا جواب اپنی بہن کو دیتی ہے،
باجی، میں بھی بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھے بھی معاف کر دیں۔ ساجدہ اپنی بہن حامدہ سے کہتی ہے، باجی، ہو سکے تو آپ علی کے لیے پلیز امی ابو سے بات کریں، میں علی کو بہت پسند کرتی ہوں اور اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پلیز آپ میری شادی کے لیے امی ابو سے بات کریں۔ جس کے جواب میں حامدہ ساجدہ سے کہتی ہے، ساجدہ میری بہن، تم پریشان نہ ہو، مجھے تمہاری خوشی بہت عزیز ہے، میں امی ابو سے لازمی بات کروں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری اور علی کی شادی ہو جائے۔ ساجدہ بے حد خوش ہوتی ہے اور خوشی سے اپنی بہن کو کہتی ہیں، باجی آپ بہت اچھی ہیں اور بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی طرح دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ روز بعد ساجدہ اور علی کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے چند روز بعد ساجدہ اپنی بڑی بہن حامدہ کو خط لکھتی ہے، اور ساجدہ خط میں لکھتی ہے کہ باجی، میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، اور علی بھی سچ میں بہت اچھا ہے، جیسا میں نے سوچا تھا میری سوچ سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ گھر میں سب کو میرا سلام کہیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب حامدہ یہ خط پڑھتی ہے اپنی بہن ساجدہ کا تو اس کا دل پھٹنے لگتا ہے اور اس کے دل میں چھریاں چلنے لگتی ہیں، اور وہ خط پڑھ کے بے حد آنسوؤں سے رونے لگتی ہے۔ مگر حامدہ ساجدہ کے خط کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ کچھ روز بعد صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حامدہ دروازے پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ساجدہ اور علی کے قریبی دوست افضل کے ساتھ آئے ہیں۔ ساجدہ زور سے حامدہ کو گلے لگاتی ہے، اور اسی طرح علی اور علی کا دوست افضل بھی حامدہ کو سلام کرتے ہیں۔ ساجدہ بہت پیار سے حامدہ سے پوچھتی ہے، باجی کیسی ہیں آپ؟ کتنے عرصے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ جس پر حامدہ بہت ہی پیار سے جواب دیتی ہے ساجدہ کو، ارے میری بہن، میں بہت خوش ہوں، تم اور جیجا جی گھر پر آئے ہو۔ اور حامدہ ساجدہ سے مل کے بھاگی بھاگی اپنی امی ابو کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، دیکھیں کون آیا ہے، ساجدہ آئی ہے ہمارے گھر۔ اور اسی طرح ساجدہ کے امی ابو ساجدہ، علی اور اس کے دوست سے ملتے ہیں۔ سب بیٹھک میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران افضل کی نظر اچانک سے حامدہ کی طرف پڑتی ہے، اور افضل مسلسل حامدہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور افضل ایک بہت پڑھا لکھا اور خوبصورت لڑکا ہوتا ہے، مگر وہ علی کے مقابلے میں اتنا امین نہیں ہوتا۔ کچھ روز بعد افضل علی سے حامدہ سے شادی کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بات سن کر علی بے حد چونک جاتا ہے اور وہ گھر جا کر ساجدہ کو سب بتاتا ہے۔ یہ سن کر ساجدہ اتنا خوش ہوتی ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنی بہن کو بتاتی ہے۔ حامدہ یہ بات سن کر ساجدہ کی ایک دم سے چونک جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، ساجدہ، مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا کون چاہے گا؟ میں تو تمہارے مقابلے میں اتنی خوبصورت بھی نہیں، مجھے تمہاری طرح بننا سنورنا بھی نہیں آتا، اور اب تک جتنے میرے رشتے آئے ہیں سب نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے شوہر کے دوست نے مجھے کس طرح پسند کر لیا، مجھ میں تو کوئی خاصیت بھی نہیں ہے تمہاری طرح۔ جس پر ساجدہ بہت ہی پیار سے کہتی ہے، باجی آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو کس نے کہا آپ خوبصورت نہیں ہیں، اور میں امی ابو سے بات کروں گی۔ چند روز بعد ساجدہ امی ابو سے حامدہ اور افضل کی شادی کے لیے بات کرتی ہے۔ امی ابو اور سب مان جاتے ہیں، اور چند روز بعد حامدہ اور افضل کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حامدہ بھی اپنے گھر کو ہو جاتی ہے۔ حامدہ افضل کے ساتھ بے حد خوش رہتی ہے۔ حامدہ اور ساجدہ
دونوں کے ماں باپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر سے اتنی بڑی ذمہ داری اتر گئی اور ان کی دونوں بیٹیاں ہنسی خوشی اپنے گھر کو ہو گئیں۔ اسی طرح یہ افسانہ یہیں ختم ہوتا ہے۔